فوجی ہمارے سویلینز بھی ٹینکوں کے آگے جا کر لیٹ گئے تھے کہ اگر کسی نے حملہ کرنا ہے تو پہلے ہمارے اوپر سے گزرے، تب ہماری ملک کی سرزمین کو کوئی چھو سکتا ہے۔ تو ان نغموں سے انسان میں اتنی طاقت اور اتنا جوش بھر جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کے شعراء نے بھی یہی بہت ایسا کام سر انجام دیا کہ بہت جوش اور پراپوگنڈا کیا، جوش ولولہ پیدا کیا قریش میں، کفار میں، اور خوب اس چیز کا پروپیگنڈا کیا۔ خواتین کا کردار بھی بہت اہم رہا، چونکہ ہر گھر میں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر مارا گیا تھا اس جنگ میں، تو انہوں نے بھی بہت وویلا مچایا اور انہوں نے اپنے مردوں سے صاف کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے جب تک تم جا کر ان سے بدلہ نہ لے کر آؤ، ہمارے پیاروں کا، ہمارے عزیزوں کا۔ لہٰذا ان عورتوں نے اپنے تمام زیور اتار کر اس جنگ کے لیے دے دیے۔ اس جنگ کے لیے کفار نے اتنا سامان تیار کیا، بہت زیادہ، یعنی کہ سارے زیورات قریش کے، شام میں سے ابو سفیان کا جو قافلہ سامان تجارت لے کر آیا تھا، وہ سارا پیسہ، 1000 اونٹ جمع کر دیے، اس غرض سے 3000 اونٹ سوار، 700 زرہ پوش پیادے تیار تھے، بعض کے نزدیک 3000 اور بعض کے نزدیک 5000 کا یہ لشکر تھا۔ ملک بھر سے اس جنگ کے لیے چندہ بھی تیار کیا گیا، پھر یہودیوں سے کٹ جوڑ بھی کیا گیا، ان سے بھی ملایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم اندر سے مدینہ پر حملہ کرنا، ہم باہر سے حملہ کریں گے۔ بلکہ یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، وہ مکہ آیا اور اس نے بھی قریش کو خوب مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے انہیں تیار کیا اور انہیں کہا کہ ہم تمہارا بھرپور ساتھ بھی دیں گے۔ یہ تھے جی وجوہات بھی جو کہ تھیں غزوہ احد کی۔ اب واقعات کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو کفار اپنا اس لشکر زرار کو لے کر احد پہنچا۔ اس لشکر میں 3000 کا فوجی تھے، 3000 فوجی تھے، اور کرب و جوار سے بھی اجرت پر بھی انہوں نے سپاہی بھرتی کر لیے تھے۔ 15 عورتوں کا بھی ایک دستہ تھا جو بجا بجا کر گانے اور ترانے اور یہ پڑھ پڑھ کر اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھیں، اور اس دستے کی سربراہی ابو سفیان کی بیوی ہندہ کر رہی تھی، کیونکہ ہندہ کا باپ اور بھائی شیبہ اور عتبہ بدر میں مارا گیا تھا، لہٰذا اس میں بھی بہت خون اس کا جوش میں تھا کہ ان سے فوراً بدلہ لیا جائے۔ اس نے تو بلکہ ایک وحشی غلام جس کا نام وحشی تھا، اس کو ہائر کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو، حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، خرید کر آزاد کر دوں گی۔ لہٰذا اس نے باقاعدہ حضرت حمزہ کے لیے اس غلام کو خرید بھی لیا تھا۔ یہاں چونکہ اتنی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اتنے بھرپور طریقے سے، تو حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی، مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی مدینہ، کہ آپ جنگ کی بھی تیاری کریں، کیونکہ کفار تو بہت بڑے لشکر کی تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جنگ کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے بعض نے مشورہ یہ دیا کہ مدینہ میں ہی ہم رہ کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور یہاں سے جب وہ دشمن ہم پر حملہ کریں گے تو ہم زیادہ محفوظ رہیں گے اور آگے مدینہ کے، یعنی مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ان میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی، لیکن اکثریت کی رائے جو کہ نوجوانوں پر مشتمل تھی، اکثریت ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بدر کی طرح ہم باہر جا کر مدینہ سے لڑیں تاکہ ہمارے کھیت باغات اور گھر وغیرہ محفوظ رہیں۔ چونکہ یہ اکثریت کا فیصلہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا حکم مانا اور مدینہ سے باہر جا کر جنگ کی تیاری کے لیے روانگی کا حکم دے دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا تو ان نوجوانوں کو احساس ہوا کہ شاید ہمارے اس رائے اتنی بہتر نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس سے خوش نہیں ہیں، تو انہوں نے معذرت بھی کی کہ اگر آپ اس فیصلے کو بدلنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم نے تو یہ جوش میں فیصلہ دیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب ایک نبی خدا کی راہ میں ہتھیار سجا کر تیار ہو جائے تو معرکہ حق و باطل کے بغیر اس کو اپنا یہ ساز و سامان جائز نہیں ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے لشکر کو لے کر، جو 300 منافقین کا لشکر
اس میں عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں تھا، اور 700 مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، ٹوٹل یہ لشکر 1000 کا تھا۔ خیر یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو گیا، آدھے راستے پر پہنچا تو عبداللہ بن ابی، اسی لیے اس کو منافقین کا سردار کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دے دیا۔ آدھے راستے میں آ کر اس نے کہا کہ ہم اب آگے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ لوگ جائیں اور لڑیں۔ آپ نے چونکہ ہمارا فیصلہ نہیں مانا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ مدینہ میں ہی ہم رہ کر مدینہ کا دفاع کرتے، لیکن آپ نے بچوں کو یا نوجوانوں کو ہم پر ترجیح دی، اس لیے ہم اب آپ کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے۔ اسی لیے اس کو منافقین کا سردار کہتے ہیں۔ اس نے یہ مدینہ میں حرکت نہیں کی بلکہ آدھے راستے پر آ کر دھوکہ دیا، جیسے آستین کا سانپ ہوتا ہے نا، اس طرح آدھے راستے پر آ کر اس نے ڈسا۔ خیر یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب ہمارے مسلمانوں کا لشکر صرف 700 سپاہیوں پر مشتمل تھا جو مقابلے کے لیے آیا احد کی طرف۔ جبکہ احد کا میں نے آپ کو بتایا تھا جبکہ کفار کا سامان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے تو ملک بھر سے چندہ جمع کیا، پھر تجارت شام کا سارا مال اس جنگ میں لگا دیا، پھر 1000 اونٹ جمع کیے، پھر 3000 اونٹ سوار اور 700 زریں ان کے پاس تھیں، بعض کے نزدیک کی 3000 اور بعض کے نزدیک 5000 کا یہ لشکر تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیونکہ یہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے، پھر یہ اپلوڈ آسانی سے نہیں ہوتا، اس لیے غزوہ احد کے واقعات اور اس کے نتائج اور غزوہ خندق کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں ہمارے غزوہ بدر کے اسباب، واقعات اور نتائج اور غزوہ احد کے اسباب ڈسکس ہو چکے ہیں۔ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، نیکسٹ لیکچر میں اس سے اگلا کورس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔